السلام علیکم ناظرین، فیو لائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف ایگریکلچر سسٹم ان آسٹریلیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا میں زراعت کا حصہ مستقل طور پر کم ہوا۔ زراعت اپنی معاشرتی اور سیاسی اہمیت کی وجہ سے معیشت کی ایک اہم عنصر کی نمائندگی کر رہی ہے۔ چیمبر آف ایگریکلچر کامرس اینڈ لیبر کے ساتھ برابر کی سطح پر قائم ہے، حالانکہ اس کے ممبران جی ڈی پی کا صرف ایک حصہ تیار کرتے ہیں جو صنعتی اور تجارتی کارکن تیار کرتے ہیں۔ حکومت کا کردار آسٹریلیا میں دوسری مشرقی ممالک کی طرح دوسرے عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے پی حکومت نے زراعت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حکومت نے اس شعبے کے زوال کے معاشرتی، علاقائی، معاشی، یہاں تک کہ ماحولیاتی نتائج کو کم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی، نیز خود اس کمی کو تاخیر کرنے میں بھی مدد کی۔ زرعی پالیسی مختلف مقاصد کے ساتھ ساتھ اور وقت کے لحاظ سے مختلف قوانین اور پالیسی کے ساتھ عمل میں آئی۔ ابتدائی بعد کے سالوں میں سب سے اہم مقصد بقا اور خود کفالت تھا۔ ایک غریب ملک کی حیثیت سے آسٹریلیا کو ضروریات پڑتی ہے کہ اگر اس کی آبادی زندہ رہے تو خود انہیں کھانا کھلائے۔ تاہم 1950 کی دہائی تک روایتی زرعی معیشت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ پالیسی زراعت عالمی تناظر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ حکومت گھریلو پیداوار کی حفاظت، زرعی منڈیوں کو استحکام، کسانوں کی آمدنی کا تحفظ اور آسٹریلیا اور بیرون ملک مقابلے کرنے کی شعبے کی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ تیسری سے حکومت سماجی وجوہات کی بنا پر دیہی معاشرے کو اپنے طور پر ایک مقصد کے طور پر برقرار رکھنے اور ماحولیات کی حفاظت اور سیاحت کی حوصلہ افزائی کرنے کی اہمیت پر یقین کرنے لگی۔ ان مقاصد کی وجہ سے زرعی پالیسی کسی بھی دوسری معاشی پالیسی کے مقابلے میں معاشی اور غیر معاشی مقاصد اور خدمات کی امبریش کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھیتوں کی موجودگی تعداد کو محفوظ کیا جائے۔ معاشرتی شراکت داری کے ڈھانچے کے اندر مختلف تنظیمیں فارم کی آمدنی کو برقرار رکھنے اور اس طرح کھیتوں کی وجوہات کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان میں اناج بورڈ، ڈیری بورڈ، لائیو اسٹاک اینڈ دی میٹ کمیشن۔ ان تنظیموں نے عالمی منڈی کی قیمتوں میں صرف کمزور رابطے کے ساتھ گھریلو اخراجات اور مقامی رسد اور طلب کو مدنظر رکھتے ہوئے سپورٹ کی بنیاد قیمتیں طے کیں۔ بورڈ آف کمیشنز اپنے وسیع مقاصد کے حصول کے لیے طرح طرح کے اقدامات استعمال کرتے ہیں۔ ان اقدامات میں درآمدی پابندیاں بھی شامل ہیں، جیسے بارڈر کنٹرول، داخلہ کنٹرول، جن میں سے کچھ دو طرفہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ متغیر امپورٹ ڈیوٹی بھی ہے اگر ضرورت سے زیادہ پیداوار کی وجہ سے قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے درآمدی پابندیاں کافی نہیں ہیں تو اضافی سبسڈی والے نرخوں پر برآمد کی جاتی ہے۔ سبسڈی عام طور پر وفاقی یا صوبائی حکام کی طرف سے ملتی ہے۔ حکام مویشیوں کے مالکان کی مقدار اور کثافت پر بھی پروڈکشن کنٹرول جیسے سیل کوٹے یا حدود کا اطلاق کرتے ہیں۔ کوٹا بہت ساری مختلف مصنوعات کے لیے موجود ہے۔ کوٹا عام طور پر ماضی کی پیداواروں کی بنیاد پر ملے پر طے ہوتے ہیں۔ قیمت اور کوالٹی کنٹرول اور حدود بھی موجود ہیں، خاص کر گندم دودھ کی مختلف درجات کی مختلف قیمتوں کے سلسلے میں۔ حکومت براہ راست آمدنی کے اضافے کی ادائیگی بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ ادائیگی عام طور پر کچھ پہاڑی کاشتکاروں والے علاقوں اور دیگر یکساں طور پر پسماندہ علاقوں تک بھی محدود ہے۔ سبسڈی بنیادی طور پر وفاقی حکومت کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات صوبائی حکومتیں بھی ادا کر سکیں۔ قیمتوں میں معاون پیچیدگی، نظام اور مارکیٹ تک رسائی کی حدود کی وجہ سے حکومت اور صارفین کو سبسڈی کے اخراجات کا صحیح حد لگانا عملی طور پر ناممکن ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ سن 1980 کی دہائی کے آخر میں زرعی اور جنگلاتی امداد کے لیے وفاقی اور دیگر حکومت کے لیے کل لاگت ایک سال کے لگ بھگ بلین تھی، جو ایک سطح پر تھی جو معاشی تعاون کی بہت سی دوسری تنظیموں کی طرح تھی اور ترقیاتی حکومتوں، لیکن ای سی اوسط سے قدرے زیادہ تھی۔ اقتصادی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ فار فارسٹ سرفنگ نے 1989 کے بڑے مطالعے کے بعد اندازہ لگایا ہے کہ زرعی امداد کی لاگت کا تقریباً فیصد زیادہ قیمتوں کی شکل میں صارفین نے برداشت کیا ہے، اور ٹیکس دہندگان نے اسی طرح کے مختلف پروگراموں کے ذریعے باقی 29%
اٹھائی ہے، بطور بلا واسطہ اور بلا واسطہ وفاقی اور صوبائی سبسڈی یا بازار کے مختلف قسموں کے ضابطے۔ آسٹریلیا کے یورپی یونین میں داخل ہونے کے فیصلے کے اس کی زراعت اور جنگلات پر کچھ خاص اثر مرتب ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں سپورٹ کی قیمتیں یورپی یونین کی مشترکہ زرعی پالیسی کے تحت ملی شدہ قیمتوں میں سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ یہ دونوں نظام متعدد طریقوں سے یکساں ہیں۔ آسٹریلیا کی حکومت سے جاری سبسڈی کی اخراجات یورپی یونین میں لگ بھگ اسی طرح پر ہیں، لیکن صارفین کی مدد سے سبسڈی کے اخراجات زیادہ ہیں، لہٰذا آسٹریلیا میں کھانے پینے کی قیمتیں اوسطاً یورپی یونین سے 30% سے زائد ہیں۔ یورپی یونین میں مکمل شمولیت آسٹریلیا میں متعدد ایڈجسٹمنٹ پر مجبور کرے گی۔ یہ ایڈجسٹمنٹ اور زیادہ سخت ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک ہی وقت میں مؤثر ہو جائیں جب کچھ مشرقی یورپی ممالک کی پیداواری لاگت والے یورپی یونین میں داخل ہوں۔ بہت انحصار کرتے ہیں کہ کورس کے میں ممالک کوئی کسی بھی اصلاح کے بارے میں۔ زراعت کا ڈھانچہ۔ زراعت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی کوششوں کے باوجود 1991 تک کسی بھی صوبے میں 10% سے زیادہ آبادی زراعت اور جنگلات میں شامل نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں دو صوبے ویانا اور ویروزبرگ کے سوا باقی 10% زیادہ تھے، ان کی آبادی کاشتکاروں میں شامل ہے۔ 1934 کی صورتحال سے یہ واضح طور پر متصادم تھا جب ان دنوں 20 صوبوں کے علاوہ ان کی آبادی کا 30% سے زائد آبادی زراعت میں کام کر رہی تھی۔ دو نسلوں کے اس عرصے میں آسٹریلیا کے کھیتوں کی آبادی میں کمی اتنی تیزی سے مغربی دنیا میں تھی۔ آسٹریلیا کے کل 84,000 مربع کلومیٹر رقبے میں سے تقریباً 67,000 مربع کلومیٹر کاشتکاری اور جنگل بانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے کے نصف حصے وہ جنگل ہے، باقی حصہ قابل کاشت زمین اور چراگاہ ہے۔ 1986 میں زراعت اور جنگلات کی نجات تقریباً 280,000 کاروباری اداروں کی تھی، جس کی اوسط تعداد تقریباً 20 ایکڑ ہے۔ تقریباً 45,000 کارپوریٹ فارم تھے۔ ان فارموں سے بڑے اگرچہ تمام کسانوں میں سے صرف 1/3 ہی کل وقتی کسانی کے کاشتکاروں کی کمپنیاں تھیں۔ آدھے سے زیادہ کاشتکار کے کاروبار 10 ایکڑ سے چھوٹے تھے، تقریباً 40% 5 ایکڑ سے چھوٹا تھا۔ جس طرح کسانوں کی تعداد طویل عرصے سے زوال کا شکار ہے، اسی طرح کھیتوں کی تعداد بھی رہی ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں اور چھوٹے کھیتوں میں خاندانی مزدوروں غالب ہیں۔ 1986 میں تمام کھیت اور جنگلاتی اداروں میں سے صرف 1/3 حصے کو کل وقتی پیشوں کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔ ان کاروبار اداروں میں سے ایک نصف حصہ فارغ وقت تھا، یعنی گھریلو مزدوروں کا آدھا حصہ کم کاشتکار یا جنگل بانی کے لیے وقف ہے، باقی حصہ پارٹ ٹائم ہے۔ 10 ایکڑ تک کے کھیت اکثر وقتی کاشتکاروں کے لیے بجائے جزوی وقتی اور فالتو وقت کے کسانوں کی طرف جاتا ہے۔ زیادہ تر کھیتوں کے مالک اور مزدوروں کے لیے فارم سے ہونے والی آمدنی سے زیادہ غیر ضروری آمدنی اگر زیادہ اہم نہیں ہے۔ 1960 کے بعد سے GDP میں کسانوں کی تعداد اور زراعت کے حصے میں کمی کے باوجود زراعت پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل تک آسٹریلیا میں تمام اناج اور دودھ کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ سرخ گوشت میں بھی خود کفیل تھا۔ یہ فائدہ زرعی مزدوروں اور پیداواری میں خاطر خواہ فوائد کی وجہ سے حاصل کیا گیا۔ زرعی اور جنگلات کی پیداوار کی قدرتی بہت زیادہ کھیت کی فصلوں اور گوشت اور دودھ کی مصنوعات میں مرتکز ہے، جس میں سے زیادہ تر جانور پالنے سے آتا ہے۔ چونکہ آسٹریلیا کے بڑے حصے پہاڑی ہیں، یہ لہٰذا مشرقی آسٹریلیا کے صرف نشیبی علاقے اور مغربی اور شمالی آسٹریلیا کے کچھ چھوٹے چپٹے حصے فصلوں کی پیداوار اور جانوروں کی کھیتی کی زیادہ گہرے اقسام کے لیے موزوں ہیں۔ باقی زمین جنگلات اور کم گندم جانوروں پالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر پہاڑی چراگاہیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔